یہاں پر موجود ہے. وہ کلام کے وسیلہ سے آپ کے چھوؤں کو توڑے گا, کلام کے وسیلہ سے آپ کے بندوں کو توڑے گا, کلام کے وسیلہ سے آپ کو تربیت دے گا, کلام کے وسیلہ سے آپ کو اٹھائے گا, کلام کے وسیلہ سے آپ کو خدا کی حضوری میں واپس لے کر آئے گا, کلام کے وسیلہ سے وہ آپ کی زندگی میں بڑے کاموں کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تھینک یو لارڈ. اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں, اپنے آپ کو تابع کر دیں, اپنی سوچوں کو اسے دے دیں, اپنے خیالوں کو اسے دے دیں, اپنا دھیان اس کی طرف لگائیں. وہ چیز جو آپ کو اریٹیٹ کر رہی, ڈسٹرب کر رہی, کچھ بھی ہے اس کو ضبط کرنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کا پورا دھیان جب آپ کلام سن رہے ہو خدا کی طرف ہو, اور آپ کو برکت, وہ بلیسنگ جو آج کی صبح میرے اور آپ کے لیے خدا نے کلام کے وسیلہ سے رکھی ہے, آپ اس کو حاصل کرنے والے بنے. تھینک یو لارڈ. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا. اپنے آپ کو تیار کریں, تیار کریں, تیار کریں, تیار کریں, تیار کریں. اس کی آواز سننے کے لیے تیار کریں, اس کا کلام سننے کے لیے تیار کریں. آئے اپنا سیدھا آسمان کی طرف اٹھائیں اور اسے کہیں کہ میں اس بات کے لیے تیار ہوں, میں تیرا کلام سننے کے لیے تیار ہوں. میں نے اپنے کانوں کو درست کر لیا, میں نے اپنے کانوں کو تیار کر لیا, میں نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا ہے, میں نے اپنی سوچوں کو خالی کر دیا ہے, میں نے اپنے دل کو خالی کر دیا ہے, تاکہ تیرا کلام سنوں, تیری آواز کو سنوں. وہ کلام جو زندگی بخشتا ہے, وہ کلام جو چوہوں کو توڑتا ہے, وہ کلام جو بندروں کو توڑتا ہے, وہ کلام جو ہر طرح کے چوہے اور بندر کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے, اس کلام کو لینے کے لیے میں تیار ہوں. یاد رکھے کلام ہمیں تسلی دیتا ہے, اطمینان دیتا ہے, ہمیں ریچارج کرتا ہے, ہمیں قوت دیتا ہے, ہمیں حوصلہ دیتا ہے. ہماری زندگیوں میں سے بہت ساری چیزوں کو, کمیوں کو, کوتاہیوں کو, کمزوریوں کو, خطاؤں کو, گناہوں کو دور کر دیتا ہے. ہاللیلویا. اور وہ کام, وہ چیزیں جن کو ہم درست نہیں کر سکتے, کلام درست کر سکتا ہے. ہاللیلویا. میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام. کہیں اور یہاں بیٹھ گیا زندگی کو تیرے تابع کرتا ہوں, تیری حضوری میں دیتا ہوں خداوند, اور چاہتا ہوں کہ تیرا کلام ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کرے. خدا میں چاہتا ہوں کہ تیرا کلام ہم سب کو چھوئے اور بلیس کرے. میں چاہتا ہوں کہ تیرا کلام سب سے پہلے میرے لیے اور میری زندگی کے لیے ہو. میں چاہتا ہوں کہ تیرا کلام جو تیرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں آج سب ان کو چھوئے اور بلیس کرے خداوند, اور ان کو برکت دے خدا, ان کو ترقی کی راہوں پر لے کر جانے والے بنے خداوند. تیرا شکر, تیری تعریف ہو. مجھے چھونا اور ٹچ کرنا خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے لومان کے پالتے سب کہیں آمین. آمین. زوردار کہیں گے آمین. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین. خداوند یسوع مسیح کا نام آپ سب کو مبارک ہو. سب کہیں آمین. آمین. جب بھی میں ایسی کوئی بات کہوں تو آپ آمین کہا کریں. آمین کا مطلب ہے کہ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کے باعث جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر میں ایمان رکھتا ہوں. آئے میرے ساتھ نکالے کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب, اس کا 51 باب یعنی زبور 51 اور اس کی 11ویں آیت پڑھیں گے. زبور 51 اور اس کی 11ویں آیت. زبور 51 اس کی 11ویں آیت. کہ کوئی بھی بھائی بہن پڑھنے میں رحمت کر دے. ہاں جی, کیا کہتا ہے کلام؟ مجھے اپنی حضوری سے. ہاللیلویا. سب ادھر ہی ہیں, سننے تیار ہیں؟ لوگوں تیار ہو؟ ہاں جی, کلام کیا کہتا ہے؟ یہ خدا کا بندہ زبور نویس زبور لکھ رہا ہے, اور زبور نویس جب یہ زبور لکھ رہا ہے, یاد رکھیں زبور جتنے بھی لکھے گئے ہیں وہ کسی پوزیشن سچویشن کے اندر لکھے گئے. جس کسی نے بھی کوئی زبور لکھا ہے
یہ زبور ایک گیتوں کے طور پر حمد و ثنا کے طور پر استعمال ہوتے تھے، لیکن وہ موقع چیزیں ہوتی تھی، جیسا ان کا وقت ہوتا تھا اسی طرح کی خدا ان سے بات کرتا اور اسی طرح کی وہ تعریف بھی کرتے۔ کچھ زبور جو ہیں وہ خداوند کی تعریف کے ہیں، کچھ زبور جو ہیں وہ دعائیں ہیں، کچھ زبور جو ہیں وہ معافی کے ہیں، کچھ زبور جو ہیں وہ خدا کی شکر گزاری کے ہیں۔ اور ان سارے زبوروں کے اندر کچھ زبور موسیٰ نے لکھے ہیں، کچھ داؤد نے لکھے ہیں، کچھ سلیمان نے لکھے ہیں، اور کچھ زبور نبی آصف نے لکھے ہیں۔ آصف وائر لیڈر تھا داؤد کا، اور یہ والا زبور داؤد نے لکھا ہے جب وہ مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، گناہ میں تھا، گرا ہوا تھا، اس وقت اس نے یہ زبور لکھا۔ اور زبور پورا پڑھتے آئے تو 11ویں آیت کے اندر وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، پڑھے بیٹا۔ دعا کرتے کرتے وہ کہتا ہے مجھے اپنی حضوری سے خارج سب کہیں گے مجھے اپنی حضوری سے خارج اپنی حضوری سے خارج نہ کر۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کی حضوری کتنی ہمارے لیے اہمیت کا عمل ہے۔ اس وقت آپ خدا کی حضوری میں، ایسا ہی ہے نا، اس وقت آپ خدا کے لیے گا رہے تھے، خدا کے لیے بجا رہے تھے، خدا کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے تھے، اور یہی حضوری ہے جس کے بارے میں داؤد کہہ رہا تھا کہ میں جب خدا کے گھر میں جاتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہ حضوری فیل ہوتی تھی، اور اس کو اس حضوری کا بڑا اچھی طرح آئیڈیا تھا کہ اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ اسی لیے جب اس سے گناہ ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، اس سے خطا ہو گئی، تو اس نے کہا، سب سے پہلے اس نے کہا دعا کی، اور اس نے دعا خدا کے حضور میں رکھی کہ خدا میں نے گناہ تو کر لیا ہے، میں نے جو ہے وہ یہ غلطی تو کر لی ہے، لیکن کہتا ہے ایک کام کرنا کہ مجھے اپنی حضوری سے خارج نہ کرنا، اپنی حضوری سے مجھے نہ نکالنا، بھلے میں نے گناہ کر لیا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ گناہ کے سبب سے خدا کی حضوری چلی جاتی ہے، گناہ کے سبب سے انسان کو حضوری سے نکال دیا جاتا ہے، گناہ کے سبب سے، خطا کے سبب سے، گرنے کے سبب سے انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، خدا کی حضوری سے، پریزنس آف گاڈ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس نے یہ دعا کی کہ مجھے اپنی حضوری سے خارج نہ کر۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ ایک خدا کی حضوری اور دوسرا کہتا ہے ہولی اسپرٹ، یعنی خدا کی روح، یہ دونوں چیزیں کا کنیکشن ہے۔ خدا کی روح آپ کے اندر، آپ کے اس ماحول انوائرمنٹ کے اندر جب ہوتی ہے تو اسی کو پریزنس آف گاڈ بھی کہتے ہیں، خدا کا مسا بھی کہتے ہیں، حضوری بھی کہتے ہیں، اس کا اترانا بھی کہتے ہیں، اس کا موجود ہونا بھی کہتے ہیں۔ داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے مجھے اپنی حضوری سے مت نکال اور اپنی روح کو مجھ سے جدا مت کرنا، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے بڑے نقصانات ہیں، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر ہم چلیں شروع میں، پیدائش میں چلیں، جینیسس میں چلیں، جب خدا نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے سب کچھ بنایا۔ نکالے میرے ساتھ پیدائش کی کتاب، پیدائش کی کتاب میرے ساتھ نکالیں، اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں۔ تیسرا باب 8ویں آیت، تیسرا باب 8ویں آیت، جلدی سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ کیا لکھا ہے جی؟ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں پھرتا تھا، کس کی آواز؟ سب کہیں گے کس کی آواز؟ خداوند خدا کی آواز۔ یاد رکھیں جب کوئی آتا ہے تو وہ اپنی بات کرتا ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر خدا موجود ہے تو وہ یہاں پر بات کر رہا ہے۔ ابھی یہ آواز اصل میں میری تو استعمال ہو رہی، لیکن اصل میں یہ خدا کا کلام ہے۔ اصل میں یہ خدا کا کلام جو میرے اور آپ کی برکت کے لیے ہے، برکت کا باعث ہے۔ یہاں پر لکھا ہے انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں پھرتا تھا سنی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم اور حوا گناہ کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے اگر آدم اور حوا کو دیکھا جائے تو خدا نے اس سے پہلے کہ آدم اور حوا کو بناتا، اس سے پہلے کہ وہ انسان کو پیدا کرتا، اس سے پہلے کہ وہ انسان کو کریٹ کرتا، اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا میں انسان کو لے کر آتا، اس نے انسان کے لیے ہر ایک چیز پیدا کی۔ اس نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، اور آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے سورج، چاند، ستارے اور بہت کچھ اس میں رکھا، اور زمین کو خوبصورت کرنے کے لیے زمین کے اوپر اناج اگایا، درخت اگائے، پودے لگائے، پیڑ سمندر بنایا، اور بہت کچھ کیا تاکہ یہ خوبصورت ہو جائے۔ ہلیلویا۔ انسان کو اسی لیے آج تک خوبصورت جگہوں پہ رہنا پسند ہے۔ آپ کو پتا ہے انسان چاہتا ہے کہ
میں جہاں پر رہوں وہ خوبصورت ہو، وہ ٹھنڈا ہو، وہ ریلیکسیشن ہو، وہاں پر میں جاؤں تو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو. کیوں ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خدا نے پہلے سے آپ کے اندر ہی رکھا ہے. خدا کو یہ سب پتا تھا کہ اس انسان کو جس کو میں بنانے جا رہا ہوں، جس کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، اس کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اگر اوپر کچھ نہ ہوتا ہمیں عجیب سا لگتا، آپ اوپر آسمان ہے ہمیں اچھا لگتا ہے، رات کو اگر چاند ستارے نہ ہوتے عجیب سا لگتا، اس لیے اس نے چاند ستارے بنائے. دن کو اگر سورج نہ ہوتا تو دن اور رات میں کوئی فرق ہی نہ ہوتا، اس لیے اس نے دن کو الگ بنایا اور رات کو الگ جو ہے وہ چیزیں کریٹ کی تاکہ مجھے اور آپ کو خوبصورت لگے ساری چیزیں اور ہم کو انجوائے کر کے زندگی بسر کر سکے. یہ خدا کا پلان تھا، یہ خدا کا منصوبہ تھا، لیکن یہ اس وقت تھا، اس وقت تک تھا جب تک خدا کی حضوری میں ہو. لیکن اس کے لیے جیسے ہی خدا نے سب کچھ پیدا کیا، خدا نے ساری چیزوں کو کہا وہ ہوتی گئی. لیکن مجھے اور آپ کو جب بنایا تو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیا، مٹی سے بنا کر اس میں لکھا ہے اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہوگا تو انسان جیتی جان ہوا. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے 15ویں آیت اگر دوسرے باب میں پڑھے تو لکھا ہے خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا. کہاں پر رکھا؟ سب کہیں گے کہاں پر؟ باغ عدن کیا ہے؟ جب آپ باغ عدن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں، کہیں نہیں جانا کمانے کے لیے، کچھ نہیں کرنا. خدا نے انسان کو بنایا اور جو کچھ اس نے تیار کیا تھا وہ سارا انجوائے کرنے کے لیے، سب کو لطف اٹھانے کے لیے خدا نے کہا آدم یہ نہیں، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. اور لکھا ہے کلام میں کہ خدا نے کہا کہ آدم جو ہے اس کی باغبانی بھی کرے اور نگہبانی بھی کرے. آدم کے پاس ایک ہی کام تھا کہ وہ باغ عدن کے اندر رہتا، باغبانی کرتا، نگہبانی کرتا، اور جو کچھ اس کے اندر تھا سوائے اس کے کہ باغ کے بیچ کے درخت کا پھل کھاتا، باقی سب کچھ خدا نے اس کو دے دیا. لیکن جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جب انہوں نے خدا کی آواز ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے پریزنس آف گاڈ سے کہاں پر چھپایا؟ باغ کے درختوں میں اس کو چھپایا، اپنے آپ کو چھپایا. ہاللیلویہ، ایسے کہیں ہاللیلویہ. خدا کی حضوری سے اپنے آپ کو چھپا رہے، حالانکہ اسی حضوری میں یہ پہلے رہتے تھے وہیں پر. اور خدا کا یہ روٹین کی ڈیلی کا یہ کام تھا کہ وہ ٹھنڈے وقت میں ان کے پاس آتا، آدم اور ہوا سے باتیں کرتا، کلام کرتا. یاد رکھیں آج وہی کام یہاں پر ہو رہا ہے. ہاللیلویہ، آج وہی کام یہاں پر ہو رہا ہے. خدا شروع سے ہی بات کرتا ہے کیونکہ خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ باپ اپنے بچوں سے بات نہ کرے، ان کے ساتھ ان کو تنبیہ نہ کرے، ان کو سمجھائے نہ، ان کو بتائے نہ، ان کی دیکھ کر نہ کرے، ان کی ضرورتیں پوری نہ کرے. ایک باپ، زمینی باپ بھی ایسا کرتا ہے، اور اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی سب کچھ کرتا ہے. شروع سے ہی خدا باتیں کرتا ہے. آج بھی وہ مجھ سے آپ سے اس وقت یہاں پر بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا خدا کی حضوری سے، پریزنس آف گاڈ سے. اور جو حضوری کو مانگ رہا تھا داؤد، جس حضوری کی بات داؤد کر رہا تھا کہ مجھے اس حضوری سے خارج نہ کرنا، اس حضوری سے اپنے آپ کو یہ چھپا رہے. لیکن کیوں چھپا رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے آگے؟ خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. تب خدا نے آدم کو پکارا. پہلے وہ ان سے باتیں کرتا تھا، پھر ان کو پکارنا پڑا. پکارنا کیا ہوتا ہے اور باتیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ باتیں نزدیک والے شخص سے کی جاتی ہیں اور پکارا دور والے شخص سے ہوتا ہے جو نظر نہ آیا ہو لیکن پتا ہو کہ ہے ادھر ہی کہیں، اس کو پکارا جاتا ہے. اور خدا نے پکارا، آواز دی کہ آدم تو کہاں ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ پہلے وہ آتا تھا کہ اس کی حضوری میں بیٹھے ہوتے تھے اور خدا باتیں کرتا اور پھر خدا چلا جاتا اور پھر یہ اپنے کاموں میں لگے رہتے. بے شک خدا ہر وقت موجود ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے. ایسے ہی آدم اور ہوا کے ساتھ بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. اور خدا نے پکارا، اس سے کہا کہ تو کہاں ہے. خدا کو یہ پوچھنا پڑا کہ ویئر آر یو، کدھر ہے تو، کہاں پر چھپا ہوا ہے. اور آگے سے آواز کیا آتی ہے؟ پڑھے 10ویں آیت. اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی. حالانکہ اس کا مطلب یہ پہلے بھی آواز سنتا تھا. کہتا ہے میں نے باغ میں تیری آواز سنی. پکارا بھی ہے خدا نے، لیکن
آواز کو سنی, میں نے تجھے فیل کیا کہ تو آ رہا ہے, میں نے فیل کیا کہ تیری حضوری میرے نزدیک آ رہی ہے, میں نے فیل کیا کہ جس طرح روز ہم تیری حضوری میں بیٹھتے ہیں وہ حضوری, وہ مسا, وہ خدا کا جلال ہماری طرف بڑھ رہا ہے. لیکن کہتا ہے ہم نے اپنے آپ کو چھپا لیا اس حضوری سے, اس جلال سے, اس مسا سے, کیونکہ اب ہم ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے. جیسا تو نے ہمیں بنایا تھا, جیسا تو نے ہمیں کریٹ کیا ویسے ہم اب نہیں رہے, اس لیے ہم اپنے آپ کو تجھ سے چھپایا. کیا کہتا ہے آگے پڑھے بیٹا؟ تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا. اور میں ڈر گیا. اب میری زندگی میں ڈر آ گیا ہے. کس سے ڈر ہے یہ؟ خدا کی حضوری سے. جو حضوری داؤد مانگ رہا ہے, جس حضوری سے داؤد کہہ رہا ہے مجھے خارج نہ کرنا, آج یہ آدم جو ہے یہ اس کی حضوری سے ڈر رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انسان کو خدا کی حضوری سے ڈر کب لگتا ہے؟ ہاللیلویا. کب ڈر لگتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا جو ڈر لگ رہا ہے؟ پہلے تو یہی تھے جو باتیں ہی کرتے تھے, پہلے تو یہی تھے کہ خدا ان کے پاس آتا اور ٹھنڈے وقت میں ملاقات کرتا اور یہ بیٹھتے اور گپ شپ لگاتے اور بالکل خدا اور یہ تین ہی لوگ اپنے آپ کو گھر کا ماحول بناتے اور بیٹھ جاتے. لیکن اب یہ دونوں اپنے آپ کو چھپا رہے, باغ کے درختوں میں چھپ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ساتھ کہ خداوند اب ہم تیرے پاس نہیں آ سکتے, اب ہم تجھ سے ڈر لگتا ہے, تیری حضوری سے ڈر لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھ سے مجھے بائبل پڑھنے کو دل نہیں کرتا. کچھ لوگ ایک بندہ میں کلام سنا رہا تھا تو اس نے مجھے کہا آپ کلام نہیں سنا رہے تھے, جب آپ کلام سنا رہے تھے تو میرے منہ پر تو تھپڑ لگ رہے تھے. آپ کلام سنا رہے تھے اور میرے منہ پر کیا لگ رہے تھے؟ تو کیوں لگ رہے تھے؟ کیونکہ کلام جو ہے یہ ہر ایک کی خامی و خوبی پر بات کرتا ہے. اگر کسی کے اندر خوبی ہے تو وہ انکرج ہوتا ہے, واہ یہ میری بات ہو رہی, میں ٹھیک ہوں, میں نے یہ کام کر لیا. لیکن اگر کہیں پر نہیں ہے تو اسی وقت اس کو لگتا ہے, اسی وقت وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ بات تو میرے لیے. اب یہاں پر یہ ڈر رہے ہیں خدا کی حضوری سے. ایک پادری صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میں کہیں کلام سنا رہا تھا تو کروسٹ تھا کوئی, تو کلام سنا رہا تھا, کلام سناتے سناتے اچانک سے ایک بابا جی بزرگ تھے, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ بلند کیا اور انہوں نے کہا بھائی صاحب باقی کلام بعد میں سنانا, پہلے میری بات سنیں, آپ سارا کلام میرے اوپر لگا کر سنا رہے ہیں. تو اس نے کہا بابا جی کے لیے تالیاں بجائیں. لوگ سوچ کر حیران ہو گئے کہ تالیاں کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ کم سے کم انہوں نے یہ تو اقرار کیا کہ یہ کلام میرے لیے ہے. حالانکہ میں اس بزرگ کو نہیں جانتا, میں تو دوسری کنٹری یا دوسری جگہ سے آیا ہوں, میں تو اس کو نہیں جانتا, لیکن مجھے اور آپ کو خدا سب کچھ جانتا ہے, ہم سب کو جانتا ہے. ہم اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہمیں تو دوسرے سے کچھ چھپا لیں تو چھپا لیں, لیکن اس سے چھپ نہیں. انہوں نے درختوں میں اپنے آپ کو چھپایا تو کیا چھپ گئے؟ نہیں. خدا نے پھر بھی آ کر ان کو پکارا اور پکار کر کہا, کیا کہا پڑھے آگے؟ اس نے کہا 10ویں آیت, اس نے کہا خداوند میں نے اپنے آپ کو چھپایا, اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں, اب میں گناہ میں مبتلا ہو گیا ہوں اور اس لیے میں تجھ سے ڈر بھی رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو چھپا بھی رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں ایسے, جب میں گھر جاتا ہوں تو وہ مجھے سلام کر کے باہر نکل جاتے ہیں, حالانکہ میرے سے پہلے وہی بیٹھے. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے مختلف علاقوں کے اندر, خاص طور پر بھائی, کیونکہ بہنوں کا آپشن نہیں ہوتا باہر جانے, وہاں سے بیٹھا ہی بیٹھا, پھر بھائی لے لینے ہو فوراً ہی بات. تو میں بعض لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے, میں نے کیا کہنا ہے آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کو کلام سنایا جاتا ہے, جب ان کو انکرج کیا جاتا ہے, لیکن انہی میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آ کر بیٹھتے ہیں, جو آ کر سنتے ہیں اور خدا کی حضوری میں جب وہ آتے ہیں خدا ان کو بدل کر دیتا ہے, خدا ان کو تبدیل کر دیتا ہے. یہاں پر بھی خدا آدم اور حوا خدا سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنے آپ کو چھپایا, اپنے آپ کو ہم ڈر رہے ہیں اس بات سے. لیکن کلام میں لکھا ہے 10 آگے اپنے پڑھے 11ویں آیت پڑھے, اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ خدا نے کہا تجھے کس نے بتایا ہے؟ کیا خدا کو پتا تھا یہ نہیں کہ کس نے بتایا؟ پتا تھا, خدا کو سب پتا تھا. جب ہوا اس پھل کو کھا رہی تھی اس وقت بھی خدا کو پتا تھا, لیکن خدا جو ہے وہ کلام کرتا ہے, خدا جو ہے وہ اس سے بات کرتا ہے, خدا جو ہے وہ اپنے حکم دیتا ہے, لا دیتا ہے, زبردستی نہیں کرتا. اگر وہ چاہتا تو وہ ہوا کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا, اس کو پھل کھانے سے روک سکتا تھا, لیکن خدا نے پہلے بس کلام کر دیا تھا کہ اس درخت کے بعد تم نے نہیں جانا,
इसका फल तुमने नहीं खाना। बाकी पूरी दुनिया, पूरा बाग अदन तुम्हारे लिए मौजूद है, जानवर भी तुम्हारे, उनके नाम रखो, जो कुछ मर्जी करो, सब कुछ करो, ये तुम्हारे लिए खुली इजाजत है। लेकिन एक बाग के बीच में कुछ दरख्त है जिसका फल तुम्हें नहीं खाना। आज भी ऐसे ही खुदा में बहुत सारी चीजें अलाउ हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें नॉट अलाउ हैं। जब हम नॉट अलाउड चीजों की तरफ जाते हैं, यानी जिन चीजों को अलाउ नहीं, जिन चीजों को हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, जिन चीजों को हम पहन नहीं सकते, जब हम वो करते हैं फिर हम अपने आप को छुपाते हैं। हालेलुया, जैसे कहेंगे हालेलुया, जैसे कहेंगे हालेलुया। मैं कभी कभी किसी सिगरेट पीने वाले बंदे से जब मिलता तो मुझे देखकर सिगरेट बुझा देता, मैं जो चल जाना बेगा लेता। क्या कर रहा है वो? छुपा रहा है अपने आप, है ना। कुछ बहनें ऐसी, कलाम में लिखा है कि औरतें जो है मर्यादा लिबास पहने, ठीक है, तो कुछ बहनों ने लिबास क्या पहना होता है, वो फिर सामने नहीं आती, तो पहले लिबास होता है क्या है आपको पता। इसका मतलब इंसान को पता होता है, आदम और हवा को पता था कि मैं गलती कर चुका हूँ, ऐसे ही ना। इंसान को पता होता है कि मेरी यहाँ पर गलती है, इसलिए वो अपने आप को छुपाता है, अपने आप को साइड पर करता है, आंखें नहीं मिलाता, दूर हो जाता है, थोड़ा सा लीव कर जाता है ताकि मैं इस शख्स के सामने ना आऊँ। इसी तरह आदम और हवा ने भी किया। दाऊद कह रहा था खुदा मुझे अपनी हजूरी से ना निकाल, मुझे अपनी प्रेजेंस से ना निकाल। खुदा की हजूरी की बड़ी अहमियत है। जब हम खुदा की हजूरी में रहते हैं हम गुनाह से बचे रहते हैं, खुदा हमसे बातें करता रहता है। हम खुदा की हजूरी में डेली जब आते हैं, जब चर्च में आते हैं, जुम्मे को आते हैं, आमतौर पर घर में जब डेली हम आप इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं। आज इस बात को अपने साथ लेकर जाएं, प्रेजेंस ऑफ गॉड में रहना, खुदा की हजूरी में रहना हमारे लिए बाइस से बढ़कर। जब तक आदम और हवा खुदा की हजूरी में थे सब ठीक था, जैसे निकले हैं वैसे क्या हुआ, आगे बढ़ते इसको खत्म करते हैं। से ना खाना, क्या तूने वो फल खा लिया? ठीक है, आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। सारा काम खुदा का है, तू ये औरत को मेरे नाम जीता है, इन्हें मैंने फल ले आगे देखता है। लेकिन पूछा किससे जा रहा? सबसे पहले किससे पूछा गया है? खुदा ने औरत से कहा, नामियात पढ़े, नामियात ऊपर जाए, नामियात पढ़े। खुदा ने आदम को पुकारा। आदम को पुकारा, किसको पुकारा? और से सुनिएगा ये पॉइंट, किसको पुकारा है? हवा को क्यों नहीं? आदम को पुकारा है, हवा को क्यों नहीं? आदमो, आदमी से आदम, किसको पुकारा है? क्या नदम में पुकारा है? क्या नदम में पुकारा है? आदम को, क्योंकि आदम की जिम्मेदारी थी हवा को पास रखना। आदम अपने काम से लगा, हवा पता नहीं कितने जाके दरख्त लाके बैठी तो अपनी सारी उसने वो बीच ना कब से लाने ही आदम पता ही नहीं मेरी बुद्धि कितने। मेरी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें अपने घर का पता होना चाहिए, अपनी बेटियों का, बहनों का, अपने बच्चों का, नौजवानों का पता होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं। खुदा ने जब गुनाह हुआ है सबसे पहले आदम को पुकारा है और आदम से जवाब तलब किया। मैं और आप सबसे पहले जवाब दें बेटे और बेटी का। जब एली कायम के बच्चे हैकल में रहकर गुनाह करते थे, ज़िनाकारी करते थे, तो एली कायम के बच्चों से नहीं पूछा गया। खुदा ने डायरेक्ट आकर एली कायम से पूछा, एली कायम तेरे बच्चे ठीक नहीं है, इनको दुरुस्त कर, इनको ठीक कर। उन्हें सुनी, उन्हें क्या बच्चों ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करो जो ऐसे भी झूठे झूठे नहीं किसी अपने बच्चों को डांटने किसी के सामने ये अधिकार उन्हें डांटे जाते। खुदा तो चुप सकता थी, ये तो खुदा ने कहा था। खुदा ने कहा ठीक है एली कायम, तूने इस बात का नोटिस नहीं लिया, जो तेरे साथ कलाम हुआ है तूने उसका नोटिस नहीं लिया। मैंने तेरे साथ कलाम किया है कि तेरे बच्चे ठीक नहीं है, वो गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, खताएं करते हैं, कुर्बानियां गलत गुजराते हैं और कुर्बानियों में से ज्यादा गोश्त अपने घर पर ले जाते हैं, कुर्बानी से पहले ही ज्यादती करके अपने घर पर ले जाते हैं और रोब जिताते हैं कलीसिया पर, रोब जिताते हैं लोगों पर कि हमारा हक है, हमारा प्रयोग जरा साडा प्रयोग पास्टर है वो आप कितना दे दें साडा प्रयोग गाय ने ए कुर्बानी तो जान लगे हो ना हम देखो ही सेवन ले तो साडी गवांडियां बनाए वो तो नहीं सेवन लेता तो पता ही कहते थे वो कहते हैं खुदा बात चलियो पहला साडा हिस्सा चंगे चंगा बोटियां है ना वो की करो वो सानू दे दो ਉਹਨਾਂ को एक जबरदस्त एक शिकंजा टाइप ਹੁੰਦਾ वो देखਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ
یہ خدا کو دیکھ رہا تھا، خدا نے دیکھتے ہوئے ان کو کچھ نہیں کہا. کس سے بات کی؟ ایلی کائن. ایلی کائن نے صحیح طرح سمجھایا نہیں. خدا نے کہا اوکے ٹھیک ہو گیا، میرا یہ پلان یہ تھا کہ تیری ساری جو اولاد ہے، تیرے جو بچے ہیں وہ میری حضوری میں رہیں، پریزنس آف گاڈ میں رہیں، اور میں ان کی زندگی میں اپنے پلان کو پورا کر سکوں. لیکن تو نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا. ماں باپ اس بات پر غور کریں، آپ سے بڑھ کر آپ کے بچے نہیں ہیں. آپ گھر کے سارے کام زور مار کے بچوں سے کرواتے نہیں کرواتے، ڈانٹ کے کرواتے ہیں کسی بھی طرح سے. لیکن کیا خدا کی حضوری میں لانے سے ہم ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ نہیں آتا، یہ نہیں جاتی، اس میں نہیں جانا. ماں باپ سے پوچھا جائے. یہاں پر کس سے پوچھا گیا؟ سب سے پہلے آدم سے. ایلی کائن کے بچوں نے گناہ کیا، کس سے پوچھا گیا؟ ایلی کائن سے. ایلی کائن کے اندر کوئی غلطی نہیں، صرف اس کی غلطی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو سمجھایا نہیں. وہ خود بڑا وفادار تھا. یہ وہی کائن ہے جس نے حنا سے کہا تھا کہ تیرے اولاد ہوگی اور تو بیٹا پائے گی، اور وہی پادری ہے جس کی دعا کرنے کے وسیلہ سے، بولنے کے وسیلہ سے خدا نے حنا کو اولاد دی. لیکن ایسا زبردست خادم ہے، پاسٹر ہے، کائن ہے اس وقت کا، لیکن پھر بھی اس کے بچے غلط کر رہے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا. آدم نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا. سب سے پہلے خدا نے کس سے پوچھا؟ آدم سے پوچھا تو نے یہ کیا کام کیا؟ انہیں اب اپنی بیوی کا الزام لگا تھا. اور یہ بھی کیا خدا ہوتا ہے، تو میرے نال بنائی تھی، میں کدو تیرے کو منگی تھی، میں کدو کیا تھی کہ میں کلا ہوں، تو کیا تھی کہ میں یہ آدم جڑا ہے کلا ہے، یہ نال ایک عورت ہونی چاہیے، ہیلپ ہونی چاہیے. خدا نے سارے کا جواب ہی دیا. ٹھیک ہے، اس نے کیا ہے نا، یہ الگ سزا پائے گی، تو نے کھایا نا تو الگ سزا پائے گا. اس نے 20 کی بات سنی ہے، 20 سانپ جو ہے وہ الگ سزا پائے گا. ہاللیلویا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اپنا اپنا حساب دیں. عورت نے اپنی سزا پائی، بندے نے اپنی سزا پائی. آپ جو کام پر جاتے ہیں یہ آپ کی سزا ہے، آپ جو گھر میں رہتی ہیں یہ آپ کی سزا ہے. آپ کا دھیان سارا دن بندے وال رہتا ہے، یہ سزا ہے. ہاللیلویا. یہ سزا کے اندر آتا ہے. کلام میں لکھا ہے بندہ جو ہے، آدم جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جائے گا باہر، خون پسینے کی کمائی کمائے گا. کہا آرام کے پھر کی روٹی ملے گی. اور آدم والا سسٹم ختم ہو گیا. لیکن اس سسٹم کو ختم کرنے کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ غلطی کس کی؟ انسان کی. غلطی کس کی ہے؟ آدم کی. غلطی کس کی ہے؟ ہوا کی. اور ہوا کی کیا غلطی کہ اس نے ابلیس کی بات کو سنا اور اپنے دل میں رکھا، اور جو کچھ خدا نے کہا تھا وہ اس نے منع کیا تھا وہ اس نے کر لیا، اور خدا کی حضوری سے پھر باہر نکل گیا. ہاللیلویا. آگے بڑھے بیٹھو. تو خدا نے عورت سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا اور تو میں نے کھایا. ہاں جی، بہکا دیا. جی آگے. اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تم نے یہ کیا تو سب جانوروں میں، دستی جانوروں میں، سب چھپاؤں اور دستی جانوروں میں، سب چھپاؤں اور دستی جانوروں میں. یہ چھپایا تھا پہلے. سانپ کیا تھا پہلے؟ چھپایا. کس کو کہتے ہیں؟ 4 پاؤں والی چیز کو چار پایا کہتے ہیں. 4 پائی، جس طرح 4 پائی کے 4 پائے ہوتے ہیں، یہ چھپایا تھا. یعنی یہ سمجھے بھینس کی طرح تھا یا گائے کی طرح تھا، اس لیے اوپر پائی. لیکن خدا نے اس کو سزا دی اور اس کی ٹانگیں ختم کر دی. یہ سانپ کے بارے میں آگے یہی لکھا ہے. دیکھیں پیٹ کے بل چلے گا، تیرے پیر ختم. کون تو کی کرے گا؟ کون تو پیٹ کے بل چلیں. انہیں پیٹ کے بل چل رہا ہے، پیر پور کو نہیں. یہ اپنی اس کی اسکن ایسے ایسے ہے تو وہ ایسے ایسے کرتا ہے تو وہ آگے پیچھے ہوتا ہے. جی آگے. اور اپنی عمر پر خاک چاٹے گا. اپنی عمر پر خاک چاٹے گا، اس لیے یہ مٹی میں ملتا ہے. آگے. اور میں تیری اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. یہ ساری سزا ہے سانپ کے لیے. یعنی ابلیس اس میں سے ہو کر آ گیا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. آج بھی سانپ کو جب تک سر پہ نہ مارے وہ مرتا نہیں. اس کو پیچھے مار دے، دم پہ مار دے، کہیں پہ مار دے، وہ نہیں مرتا. وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے سر کو کچلا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ یہ فارمولہ انسانوں نے نہیں بنایا، خدا نے دیا ہے. خدا نے کہا وہ تیری سر کو کچلے گا اور تو اس کی کیا کرے گا؟ ایڑی کو کاٹے گا. فوراً اینڈ کر کے بندہ اینڈ کر رہا ہے نا. تو وہ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے سانپ کو سزا دی گئی. اور پھر عورت سے کہا گیا، پھر اس نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے دے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی. یہ جو لیبر پین ہے یہ کیا ہے؟ یہ سزا ہے عورتوں کی. ٹھیک ہے. اور اس کی رغبت شوہر کی طرف رہتی ہے، یہ بھی سزا ہے. وہ ساری عمر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور دھیان اس کا پورا پھر ہمیں جو کچھ کہتے رہتے کہ ماں پیو بہن بھرا رہتی ہے اپنے بندے نہ لیے. یہ سزا ہے.
کب ملی؟ جب اس نے کیا کیا؟ گناہ کیا. آگے پڑھیں. اور آدم نے اسے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری گلاں بیوی دیا مننے والیاں نہیں ہوتیاں. بیوی کی بات وہ ماننے والی ہے جو کلام کے مطابق. اگر کلام سے ہٹ کر اگر بیوی یا شوہر دونوں آؤٹ ہیں تو ان کی بات کلام کہتا ہے کہ نہیں ماننی چاہیے. یہاں پر بات ماننے کی وجہ سے آدم کو سزا ملی. ہلیلویا. کیا لکھا دیا آگے؟ پھل کا ہے اس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا اسے نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. مشقت کے ساتھ تو عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا. کیسے؟ مشقت کے ساتھ. اب تو مشقت کرے گا. ہوں تم تیاری کرنی پڑے گی, ہوں تم ڈیوٹی کرنی پڑے گی, ہوں تم کاروبار کرنا پڑے گا, ہوں تم پسینہ بہانا پڑے گا, پھر جا کے دو وقت کی روٹی کھائے گا. یہ سزا ہے. لوگ کہتے ہیں کام کرنا عبادت ہے. کام کرنا عبادت نہیں ہے. کام کرنا سزا ہے جو آپ کاٹ رہے ہیں. عبادت کرنا عبادت ہے. یہ عبادت آپ کر رہے ہیں. کام چھوڑ کر جب آپ وقت چلا لیتے ہیں خدا کی حضوری میں آنے کا اور جو خدا کی طرف سے احکامات ہیں وہ پورے کرتے ہیں, وہ عبادت ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ وہ تیرے لیے کانٹے اونٹ کے تارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا. تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے. اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر اجنازت پڑھ دیں. تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. تو یہ کیا تھی؟ یہ سزا تھی. ہاں جی میرا ہاں یہ سزا ہے. یہ کرنا ہی کرنا. اسی لیے ہمارے باپ دادا بھی کرتے کرتے مر گئے. ہم نے بھی یہی کرنا. ہاں جی ہاں دونوں کام ہیں. دونوں ہیں. سزا بھی ہے اور حکم بھی ہے. پہلے وہ حکم تھا کہ آپ درخت کا پھل نہ کھائیں, باقی سب کچھ فری ہے. بس ہے اگر دل آگے نہیں جانا باقی سب کچھ فری ہے. کچھ بھی نہیں کرنا, جو دل کرتا ہے کرو. سو اٹھو جاگو. آدم اور حوا کے کوئی کام نہیں تھا. وہ بس باغ میں رہتے تھے, باغبانی کرتے تھے. دل کا دس موٹی کار لیتا نہ بھی کرے تو آدم کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آدم میں پانی لاؤ نہیں. کلام میں لکھا ہے خدا نے اس میں سے 4 ندیوں کو رکھا تھا. وہ ندیاں بڑا خوبصورت پانی تھا اس کا. اس کے اندر بہت زبردست چیزیں لکھی ہیں. اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ انٹرسٹنگ لگے گا ایک دم. شروع کے 3-4 باب پڑھے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. لیکن اب مجھے اور آپ کو کام کرنا ضروری ہے. حکم ہے لیکن عبادت بھی ساتھ ساتھ حکم ہے. خروج کی کتاب کے اندر خدا نے آگے جا کے حکم دیا کہ تم خدا اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. اب خاک کے خاک میں لوٹ جائے گا. اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا اس لیے کہ سب زندوں کی ماں ہے. خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے 21 آیت قرآن کا پڑھو اسی بات 21 آیت. اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے کیا کیا؟ واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. آدم اور اس کی بیوی کو کپڑے پہنانے والا کون ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کو پتا چلا کہ ہم ننگے ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے درخت کے پتوں کو سی کر اپنے آپ کو چھپایا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں انسان کا نظام یا انتظام عارضی ہے اور خدا نے ایک پرمنٹ طریقہ اس کو دیا. پرمنٹ اس کو کپڑے بنا کر پہنائے کہ خدا یاد رکھے خدا نے جب انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا تب بھی خدا ان کے ساتھ تھا. گناہ کر لیا ہے پھر بھی ساتھ ہے. فکر تب بھی ہے کہ ایسے پتے پتے سیکھ کے پائی کر لینے یہ تو بکری دلا کو نہ گے پیٹ دلا کو نہ گے تو کھینچ لے گی. ٹھیک ہے. تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے پھر چمڑے کے کرتے جو جانور کی کھال ہوتی ہے اس کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے اور ان کو مکمل طور پر سیفٹی دی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ سب کچھ تو ہو گیا. غلطی تم لوگوں نے کر لی, سزا بھی میں نے دے دی, بھگتنی بھی ہے, لیکن اب پھر بھی اس نے انسان کی شرمندگی کو ڈھانپا. آج بھی ویسا کرتا ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ ہیں تب بھی وہ ہماری فکر کرتا ہے. اگر خدا سے الگ ہو گئے گناہ میں پھر بھی وہ ہماری فکر کرتا ہے. اس لیے داؤد کہہ رہا تھا کہ خداوند مجھے اپنی حضوری سے الگ نہ کر, پریزنس آف گاڈ سے الگ نہ کر اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر. یہ وہی قبول ہے جس کو آپ کہتے ہیں بدل نال اے رب.
बख्शे गुनाह सब मेरे। वो वाला जरूर है, उसके अंदर ये सारी बातें करता है। ये उस वक्त उसने कहा जब उसने गुनाह कर लिया था, जब वो बैतसबा के साथ सनाकारी कर चुका था, उसके शौहर को मरवा चुका था, बहुत सारा कत्ल करवा चुका था, और जाकर नातन नबी ने जाकर बहू से कहा कि तूने ये कसूर किया, तूने ये गलती की। इसने अपने गुनाह गलती का इकरार कर लिया, उसके बाद ये दुआ करता है कि खुदा मुझे अपनी जिंदगी से ना निकाल। आए अपने आप को बंद करें, सरों को झुकाएं और अपने आप को चेक करें इस कलाम के साथ, अपने आप को रखें इस कलाम के साथ कि मैं क्या खुदा के साथ हूँ या नहीं। आपको अगर किसी चीज़ से डर लगता है खुदा के हुजूर में आने से, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गुनाह है, कहीं ना कहीं गलती है। तो भी खुदा ने जब ये सब कुछ किया, सारे इंतजाम खुदा ने किए, और उसी वक्त से ये ऐलान कर दिया कि औरत की नजर से एक आएगा जो इस गुनाह से हमें बचाए, और वो मेरा और आपका मसीहा, वो मेरा और आपका खुदावंद है, वो मेरा और आपका मसीह मसलूब है, जिसने मुझे और आपको अपनी जान देकर, सलीब पर चढ़कर, कोड़े खाकर, कांटों का ताज अपने सर पर पहनकर उस गुनाह को, मारूसी गुनाह को दूर किया जो आदम और हवा ने बाग़ अदन में किया, जिसकी वजह से वो खुदा की हज़ूरी से जाने से डरते थे। आज जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और उस पर ईमान लाने के वसीला से वो हमारे सारे गुनाह, गलतियां, खताएं माफ हो जाती हैं, दोबारा से हम खुदा की हज़ूरी में जाने से खुश होते हैं। हम डरते नहीं, हम भागते नहीं खुदा से, बल्कि खुदा के साथ रहना, खुदा की हज़ूरी में रहना हमें पसंद आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आदम और हवा ठंडे वक्त में खुदा से बातें करते थे, आज वो शख्स, वो बहन, वो भाई जो खुदा की हज़ूरी में आने के लिए डरता है, इसका मतलब उसकी जिंदगी में गुनाह है, गलती है, खता है। लेकिन अगर हम आज इसको दूर करें, ईमान लाएं खुदा यीशु मसीह पर, तो वो हमें इन तमाम शर्मिंदगियों से निकाल देता है, हमें तमाम इंसल्ट से निकाल देता है। जितना आदम और हवा को उस इंसल्ट से निकाला गया, उस शर्मिंदगी से दूर किया गया, और उनको गुनाह करने के बावजूद भी, इसके बावजूद कि खुदा नाराज था, इसके बावजूद कि खुदा ने सजाएं दी, उसके साथ साथ उसने उनका इंतजाम भी किया। उसने कहा कुछ न कुछ अब तुझे करना तो पड़ेगा, लेकिन तो भी जमीन तुझे पैदावार देगी और तू खाएगा, तू जिंदा रहेगी। उसने एक सिस्टम बना दिया, उसने उसको कपड़ों का सिस्टम दे दिया कि अब तू कपड़े पहनेगा, अब तू अपनी शर्मिंदगी को ढांपेगा, ताकि जब तू किसी के सामने जाए तुझे शर्मिंदगी ना हो। खुदा आज भी इसी तरह हमारी जिंदगी में करने की कुदरत रखता। आज का ये मैसेज, आज का ये कलाम, आज की बातें अपने साथ लेकर जाएं और खुदा की हज़ूरी को हमेशा मांगे। और ये दुआ, खूबसूरत दुआ जो दाऊद कर रहा था, मैं और आप भी इस दुआ को जरूर करें और इस दुआ के साथ अपनी जिंदगी को बसर करें कि खुदावंद मुझे अपनी हज़ूरी से मत निकालो, खुदावंद अपनी रूह को मुझसे जुदा मत कर। और अगर कहीं पर जुदा है, कभी आपको फील होता है, तो आज ये कलाम आज के लिए है। आए खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाएं, तौबा करें, खुदावंद की हज़ूरी में इकरार करें, जिस तरह दाऊद ने किया। इकरार करके आज से, अभी से इफ्तिताह करें, आज से खुदा की हज़ूरी के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार और बेदार करें, ताकि खुदा आपको उस जगह पर ले जाए जहाँ पर जाकर आपको दिल में खुशी हो कि मैं खुदा की हज़ूरी में जाऊँ। थैंक यू लॉर्ड, खुदा इस्लाम के सिलसिले से मुझे और आप सबको बरकत। थैंक यू। आए चलना में शुक्रगुजारी करें, चलना में शुक्रगुजारी करें।